حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں خود اپنے کام کرنا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخبط ثوبہ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاةَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا شریف درست کر لیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے ایک کی سی زندگی رکھتے تھے، اپنے کپڑوں کی جوئیں دیکھتے تھے، اپنی بکری دو لیتے تھے اور اپنے کام خود کرتے تھے۔ ہری ساری چور نکلی ہو نا ادھر پکڑی دی 4 بندے آخ لگتے ہو نا اسی آدھے ہاں کوئی آپ اپنے ہاتھ چاہ رہا ہے تو ساری عزت گاندھی رہتی، وہ دو جہاں کے مالک، دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے حاکم ہو گئے، دیکھو کیسے کام کر گئے۔ تشریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ پیوند والا کپڑا اور پیوند والا جوتا پہننے میں عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ہوں بشک میں دسو جی تھوڑی پرانی چاک پر ہو گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ دوسروں کے حاجت مند نہ رہیں، لیکن یہ دونوں عمل کنجوسی کی بنا پر نہ ہوں بلکہ عاجزی و انکساری کے لیے ہوں۔ یہ فرمان پاک اس کے خلاف نہیں کہ اللہ جب نیا کپڑا یا جوتا دے تو پرانا خیرات کر دو کہ وہاں سخاوت کی تعلیم ہے اور یہاں عاجزی کی۔ حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ہر کام جانتے تھے۔ یعنی موچی والا کام بھی، جوتیاں کر لینیاں، کپڑے سی لینے، کپڑے تے روپے بھر لینے، یہ سارا یہ فطری کام ہے انسان کا، ہر بندہ یہ کرنا ہوتا۔ آپ حکومت کرنے، فیصلے کرنے، کپڑے سینے اور جوتوں میں پیوند بھی لگانے سے واقف ہیں۔ یہ سب کچھ کسی سے سیکھا نہیں بلکہ رب کے ہاں سے سیکھے سکھائے تشریف لائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمال کسی مخلوق سے نہیں سیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک شاہانہ اور پرتکلف نہ تھی بلکہ عام بشر کی طرح سادہ تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ آپ کو بشر نہ کہتے تھے۔ بشر کہنا تو بڑی بات ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھتیجا بھی نہ کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھائی نہ کہتے۔ کئی روایات نہیں آیا کہ میرے بھائی حضور نے اے فرمایا یا حضرت عباس
کیوں پھر بھی سمجھ ہون دے لوگ کا دین اتنا کہ جتنے بڑے بھائی کا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامند کہہ کر نہ پکارتی. یہ تمام حضرات یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ القاب سے پکارتے تھے. لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ترجمہ: اپنے درمیان رسول اللہ کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری یا کپڑوں میں جوئیں نہ پڑتی تھیں. ہاں کبھی کبھار دوسروں کی چڑھ جاتی تھی اور وہ اپنے کپڑے صاف کرتے تھے اور ام حرام آپ کے سر مبارک سے نکالتی تھیں. ہاں مکھی بھی جسم پاک پر نہ بیٹھتی اور نہ ہی مچھر آپ کو ایذا دیتا. کسوری دائم حضور دی چہرے مبارک سے بھی مکھی کا نہیں بیٹھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے کام خود بھی کر لیتے تھے. لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ حضرت انس اور دیگر صحابہ کرام آپ کی خدمت کرتے تھے. صحابہ کرام آپ کی خدمت کرنا فخر محسوس کرتے تھے، جیسے کوئی غلام آقا کی خدمت محض اس لیے کرے کہ میں اس کا منظور نظر ہو جاؤں یا آقا کی نظر عنایت کا مستحق ٹھہروں. ان کا نظریہ تو فقط یہ تھا کہ تیری ایک نگاہ پہ قربان میری ساری زندگانی. تیری ایک نگاہ پہ قربان میری ساری زندگانی. اگر کوئی جی بس ایک مصر لکھے. حدیث نمبر 3. حضرت انس اپنی خدمت بیان کرتے ہیں. عن انس قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 8 سنین خدمته 10 سنین فمال منی علی شیء قط أتي فيه على يدي فإلا منی لائم من آلہ قال دعوه فإنه لو قضی شیء کان. هذا لفظ المصابیح وروى البہقی فی شعب الایمان مع تغییر یسیر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت خدمت کی جب کہ میں 8 سال کا تھا. بچے بڑی خدمت کریں گے اور بچے آنے خدمت کرانا بھی ان کو بڑے بندے کا دل کریں گا کہ وہ بچ کے کم کریں گے، خوشی ڈال کریں گے. وہ بوجھ نہیں جان گے، باہر نہیں جان، وڈیرے بندے باہر جان گے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. 10 سال. اچھا. اگر مجھ سے کسی چیز کو نقصان پہنچ جاتا تو آپ نے کبھی مجھے ملامت نہ کی. بچہ یہ ہے اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو فرماتے جانے دو، اگر کچھ مقدر میں ہوتا تو وہ ہوتا. تشریح. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمتگار یا خادم خاص کی حیثیت سے حاضر ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. آپ نے کل 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال خدمت کی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی عمر 18 برس تھی.
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھ سے کبھی کوئی چیز ٹوٹ بھی جاتی یا کبھی مجھ سے کام بگڑ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی برا بھلا نہیں کہا، نہیں آپ نے کبھی جھڑکا، بلکہ آپ نہ تو خود ملامت کرتے اور نہ ہی کسی دوسرے کو ملامت کرنے دیتے۔ چیز کے ضائع ہونے کا افسوس عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ازواج مطہرات ناراض ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرماتے تھے اور فرماتے برتن کی عمر اتنی ہی تھی اور یہ کام رب کی طرف سے یوں ہی ہونے والا تھا، انس تو اس کا مظہر ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ اگر آج ہم لوگ اس سنت نبوی پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے گھر بھی جنت بن جائیں اور اس طرح سے ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ گھر میں دوسری سنت عمل تو کرتا ہے، کرانے ہے ہی نہیں، سنت کوئی نہیں عمل کرانا۔ گھر میں لڑائی جھگڑا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک فرد نے بچے کو جھڑکا تو دوسرے نے حمایت کی، اس طرح بات بڑھتے ہوئے لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ آئیے مل کر عہد کریں کہ اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ شارح مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 سال رہا، مجھے علم نہیں کہ کبھی آپ نے یوں فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور نہ ہی آپ نے کبھی میری کسی چیز کی مذمت کی اور پھر جھڑک دیا۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ حضرت انس بارگاہ اقدس میں 9 سال اور کچھ مہینے رہے، بعض روایات میں انہوں نے مہینوں کا اعتبار نہیں کیا اور بعض روایات میں 9 سال اور کچھ مہینوں کو تقریباً 10 سال سے تعبیر فرمایا۔ حدیث نمبر 4، ایک سوالی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بکریاں عنایت فرما دی۔ عن انس ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فأعطاه إياه فأتى قومه فقال اے قوم اسلموا فواللہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لیوتی عطاء ما یخاف الفقر، رواہ مسلم۔ وعن جابر قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی وادی کی بکریاں کی مانگی۔ وہ کسی قوم کا سردار آ، قوم کا کسی جگہ تھا، کسی جگہ دوسری جگہ تھا، بڑا بڑا آدمی آ، وہ بڑا بھی ہے کچھ کہ اس سنے آیا بھائی حضور علیہ السلام کو شاید کوئی نہیں، وہ اتفاق نہ کہ بھائی مدینہ میں رائے مسلمان کوئی نہ، اتفاق نہ کہ مدینہ منورہ آیا تو اس کا خیال کہ میں سنیا تھا تم بڑے نبی آئے، میں مل نہیں ہوں ہم بھی تو میں مل تو جس رات وہ آمدہ رہ رہا آیا یا الگ گیا پہاڑی رستے آئے مدینہ منورہ تو ہوں بھی جو ہے دیکھ کے اور ایک وہ ذکر کر رہا کہ میں الگ گیا تو دو وادیاں بکریاں نال بھری پہ میں وہ پوچھا بھائی یہ کہڑی ہیں نا اور اندر سے اب یہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بکریاں وہ بڑے حیران ہویا اچھا اس نے پھر حضور دی آگے خدمت دے وچ یہ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے امیر ہو گئے ہو کبھی ہینڈ بھی ہویا ہدی بھی کبھی عمارت ہوئی ہے یہ وہ گل ہے ہاں یہ جس وقت یہ میں سنا جس وقت یہ گل ہوئی حضور نے فرمایا تو لے لا وہ ہکا بکا رہ گیا اس نے میں لے لی ساری بکریاں کھانا کے نا وہ اپنے قبیلے میں گیا گھر گیا اپنی قوم کو کر لگا بھائی میں یہ بندہ دنیا تو کوئی نہیں دیکھنا جس حد بمال ہے تو ہے جو عطا کر چھوڑے میں نے کوئی شے نہیں منگی میں نے ہر شے دی چھوڑی یہ نہیں نہ کہ بھائی تو یہ شرط میں ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اسے عطا فرما دی. وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور بولا اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ, اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عطا دیتے ہیں کہ فقیری کا خوف نہیں فرماتے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز نہ مانگی گئی کہ حضور نے فرمایا ہو کہ نہیں, نہ آپ نہیں. تشریح, سائل نے اتنی زیادہ بکریاں مانگی جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان کا سارا جنگل بھرا ہوا تھا. یہ سب بکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھیں. غزوہ حنین میں مال غنیمت کے خمس میں اتنی بکریاں آپ کو ملی تھیں. غزوہ حنین تو سارے خلاف حرکت سے آئے نا, تو کوئی نہ وہ اپنے مال کا گال لے کے لڑنا بھڑنا واسطے جنگ کرنا واسطے آ گئے. حنین میں جب آؤ گے اور یام حنین اذا جمعتکم کثرتکم, قرآن مجید بھی ذکر ہونا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دغدغہ بلا تعمل سب بکریاں سائل کو عطا فرما دی. کوئی سوچے نہیں, سب اس ذکر کیا اچھا میں تو لینا. بعض روایات میں ہے کہ سائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بکریاں دیکھ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ تو بڑے مالدار ہو گئے ہیں. فرمایا کیسے؟ اس نے عرض کیا کہ اتنی زیادہ بکریاں آپ اکیلے کی ملک ہیں. فرمایا جا سب تجھے عطا فرما دیں, لے جا. وہ حیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تکتا رہ گیا. ساری تو ساری لے آئے. خیال ہے کہ داتا سخی ہے مگر دینے کے دروازے مختلف ہیں. کسی کو جمال دکھا کر ایمان بخشا, کسی کو سخاوت دکھا کر اپنا متوالا بنا لیا, کسی کو میدان جہاد میں جلال الہی دکھا کر مومن بنا دیا. ہم جیسے دور رہنے والے غلاموں کو اپنا نام سنا کر ایمان دے دیا. ان کا نام, ان کے کام, ان کی صورت, ان کی سیرت سب ہی ایمان بخشنے کا ذریعہ ہیں. اس بدوی نے اسی عطا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا. ماں اپنی قوم کے مسلمان ہو گیا. وہ بکریاں کیا ملیں کہ انہیں ایمان مل گیا. یاد رہے کسی سے مانگنا عیب ہے, اس سے منع فرمایا گیا ہے, مگر اللہ اور رسول سے مانگنا ہم سب کے لیے باعث فخر ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل یا بیکاری کو کبھی یہ نہ فرمایا کہ ہم تم کو نہیں دیں گے، اگر وہ چیز ہوتی تو عطا فرما دیتے، ورنہ خاموشی یا آئندہ کے لیے وعدہ فرما لیا۔ لہذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں۔ آیت کریمہ میں معذرت کا لا ہے اور یہاں انکار کا لا مراد ہے۔ پھر ذوق شاعر نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف میں عرض کیا، ما قالا لا قط الا فی تشہدی لو رت تشہد کانت لاؤہ نعمی۔ ترجمہ کیا ہے؟ کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا، ہاں، نہ رفت کلمہ لا بر زبان او ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجز کلمہ طیبہ کے لا انکار کے لیے کبھی ارشاد نہ فرمایا۔ آج بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر دیکھ لو، معروم نہ پھرو گے۔ زمانہ نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زباں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ آپ کے جود و سخا کے واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جو بھی در رسالت پر حاضر ہوا اس کی جھولی بھر کر اسے واپس کیا گیا۔ جڑی تساں کدے نہیں پڑھی ہو وہ میں بتا دوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض اور فضل و کرم آج بھی جاری ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ہمت و کرامت کے سپرد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اپنے رب کے اذن سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل مانگنے آئے اس کو مت جھڑکیے۔ حضور صلی اللہ مول شاہ حامد آرہ بیرے آلہ وہ بڑے بڑے نیک آدمی بڑا عالم آدمی میں جو سبق پڑھ کے بیٹھا نا تو میں نے منطقی پڑھا، منطقی فلسفی پڑھا، نہ اس کو سبق پڑھ کے بیٹھ انہیں اللہ بھی ٹیا میں جذبات نہ سوڑ لیا۔ مریض ہوندے آئے نا، مریض ہوندے بیٹھے پیسے بھرا کے رکھے ہوندے اس ویلے پیسے کی بڑی قیمت ہے۔ ایک پیسے بھرا کے جڑا سائل ہوگا ایک پیسے لا لو، کوئی ہو رہا ہے کوئی جاتے مانگیا ایک پیسے میں دے بڑے مشہور ہے، شیخو پوری مشہور ہے، شیخو پوری دور کہہ دن ہوں تو روپیہ لبھدے ہی کوئی نہیں، ہوں 10 روپے گھٹ تو گھٹ نہیں لب یہ لبدا کوئی نہیں، لیندا بھی کوئی نہیں، لبھدا بھی کوئی نہیں۔ 100 روپیے 10 روپے اور 1 روپیے 10 روپیے دی جائی 10 روپیے ہو گئے نا، کسی 10 دے کے دیکھو سائل لو اور منہ چڑھ کے پر اللہ بس
10 रुपये भी कुछ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक इस आयत करीमा की अमली तस्वीर है। हुजूर ने कभी किसी को ना नहीं फरमाया। हमारे उस्ताद मौलाना हज़रत औरंगज़ेब साहब या मौलाना रशीद कल रजिस्टर में मिले हैं 15 रुपये तनख्वाह होगी है और 15 रुपये सवाल ही कोई नहीं लाता। होने पे हर गरीब से रो वो पे या तबारक तबारक में रखे या और तकबीर से हाथ तो يعني رجال صادي ما يجينا دار في أي يعني مالنا رشيدان صادي पता आई कि बने ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਤੋਂ ਦਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। अच्छा ਜੀ ਹਾਂ, अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਸੇ 150 ਰੁਪਏ 75 ਰੁਪਏ अच्छा बजे ਇਹ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा शुक्र जाके मंगाया ना ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ, है ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਇਤਨੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ ਨੂੰ। अच्छा हजरत मोरी वाला पैसा लब्बान मोरी वाला पैसा पुराने जमाने तो खुदिया से मोरी वाला पैसा है मोरी वाला पैसा ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਾਈ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਨ ਲਾ ਵੰਜਾ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਿਆ ਸਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ। अरे नाइए भाई ओला बंदे हुए ना मुझे पैसे दिए नहीं उस दौर ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ अच्छा ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੈ। तिरमिज़ी शरीफ में है कि एक मरतबा बहरैन के इलाके से 90,000 दिरहम आए। आपने मस्जिद नबवी में एक चटाई बिछाकर उस पर नकदी का ढेर लगा दिया। नमाज फजर के बाद ये दिरहम तकसीम करना शुरू किए। नोट साढ़े जमाने में आए मैंने भी याद है लेकिन इतने भी नोट कोई ना आए होंगे शुरू हुए मैं सारे बचपन से शुरू हो गए पैसे होते हैं चांदी भी होते हैं सोने होते हैं वो लोंगे बच पहनते हैं या डोबे पहनते हैं वो दूर हमारे भी कितने ये उस बहुत सारे 90,000 दिरहम गरड़ी बच गई उसकी गरड़ी पूरी बच गई होनी है सोने इन्हें मौजूदा हुक्मराना ने बड़े साढ़े वास्ते आसानियाँ कर देती हैं बड़े सौख कर सारे कागज न पा देते हैं ऐसे कागज पैसे थोड़े महफूज हैं ये बड़ी मौज है कि वरना ये मैं रखिया कभी उस 40 रुपये ऐसे रखे हुए वो 5-6 रुपये और ये बाहर से ही होना चंगा भरा। नमाज फजर के बाद ये दिरहम तकसीम करना शुरू किए। नमाज ज़ोहर तक एक दिरहम भी बाकी न रहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रकम तकसीम कर चुके तो इत्तफाक से एक साइल आ गया। सरकार ने फरमाया अब तो कोई चीज़ बाकी नहीं बची, तुम यूँ करो कि किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ और अपनी ज़रूरत की अशिया हासिल करो, उसे कहो कि रकम मेरे नाम लिख दे, मैं अदा कर दूँगा। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी ज़हमत क्यों गवारा करते हैं कि कर्ज़ लेकर साइल को देते हैं? अल्लाह ताला ने आपको इस बात का मुकल्लफ नहीं फरमाया।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق کی یہ بات پسند نہ آئی. آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے. ایک انصاری بھی اس وقت حاضر خدمت تھے. کہنے لگے اے اللہ کے رسول بے دریغ خرچ فرمایا کیجئے. اس پر آپ کا چہرہ مبارک مسرت سے پھول کر شگفتہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ہنس پڑے. پھر فرمایا میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کل سوال کی زیادہ جواب میں تو دیتا لیاقت کوئی ہے. اچھا تو سوال خطبے دے دوران دعا منگی ہو جڑی وہ کیوں منظور ہوتی ہے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ میں اس وقت نماز ہونے والی کتنے جواب دے چھوڑے کہ بھائی تو حضور کا فرمان ہے. اس وقت سر ہور پتہ کوئی اس ذرا مزید تفصیل دے جائے کوئی. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کہ یہودی کو لوگ قرض لے سب آگے بھی کئی بار گلا ہوئی ہیں. یہودی آگے پیسے میں دیو پیسے میں نے بہت سارے ہو گئے. آپ میں رقم واپس کرو. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے پوچھا کتنی رقم؟ دسیا اتنی رقم. حضور نے فرمایا اتنی سے میں نہیں لی, اتنی سے میں چیزیں کوئی نہیں لیا. تو بڑی بڑائی بیٹھا نہیں جی نعوذ باللہ میں نہ انجن کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. حضور نے پھر فرمایا میں تیرے کو یہ چیزیں نہیں آنا تو میں تجھے ادھار دینا. اس کا کیا کوئی میں سامنے گواہ پیش کرو. گواہ اس کو پتا بھائی گواہ تو بندہ کوئی نہ. گواہ پیش کرو. حضرت حذیفہ نال کھول کے میں گواہ. یہودی حیران پیران ہو گیا. محسوس گواہ تو میں گواہی دینا جو کچھ حضور فرمانے سچ پہ فرمائیں گے. یہ اس کو گلا کی یہودی مان گیا. یہودی راضی ہو گیا. یہودی وہ پیسے لا کے لے گیا. حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو پوچھا کہ بھائی تو کوئی کول ہے, تو کی کوئی گواہی دیتی ہے؟ اسامہ نے عرض کی تھی جناب بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, ایسا کوئی اللہ تعالیٰ دیکھے جرا اللہ نے مان دیا تو ایک اور من. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے تو ختم ہونے والے نہیں. آپ کے در پر آنے والا سائل کیسے خالی ہاتھ جا سکتا ہے؟ للہ در قائل میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. حضرت اسامہ نے حضور نے فرمایا کہ بھائی ہکی اگر کوئی گواہ ضرورت پہ ون جائے تو دو گواہ کی بجائے ایک گواہ کافی. حضرت عمر کے زمانے یہ واقعہ پیش آ گیا کہ بھائی حضرت اسامہ نے بلائے. حضرت اسامہ نے دسے جی اور کوئی گواہ آ نہیں کوئی رہا. حضرت کو پتا ہے تیاری ہکی کی گواہی دو گواہی کے برابر ہے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 5 حضرت انس پر حضور کی شفقت.
عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا فارسلني يوما لحاجة فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب لما امرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بكفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ حضور نے ایک دن مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دن مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہ جاؤں گا، لیکن میرے دل میں تھا کہ جاؤں گا، جس کا حضور نے مجھے حکم فرمایا۔ چنانچہ میں روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ میں بچوں پر گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ کرکٹ اس زمانے سے کرکٹ آ گئی، کوئی اور ہی کھیل ہونی ہے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے سے میری گردن پکڑی۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ فرمایا اے انیس، کیا تم وہاں جا رہے ہو جہاں جانے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں وہاں ہی جا رہا ہوں۔ تشریح، جس وقت حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انس کی عمر 8 سال تھی۔ ان کے والدین ان کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے ان کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وفات 10 ہجری میں ہوئی۔ حضور کی وفات تک حضرت انس خدمت کرتے رہے۔ بعد وفات مدینہ سے چلے گئے اور مقام موصل میں آپ کا مزار ہے۔ اچھا، مقام موصل، یہ موصل کے لیے یہ کوئی نہیں لکھا؟ نہیں، اتنا کوئی نہیں۔ صاحب مرکات فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ناس سے مراد سارے ہی انسان ہیں اور خلق سے مراد برتو ہے۔ حضرت انس نے نافرمانی یا حکم کی مخالفت نہیں کی بلکہ ناز برداری کی ہے اور اپنے کریم پر نیاز مندانہ ناز ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کشادہ دستے کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ جیسے بچے ماں سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، نیز یہ واللہ قسم کے لیے نہیں تاکہ اس پر قسم کے احکام جاری ہوں، بلکہ بلا قصد یہ لفظ بولا گیا ہے۔ امام شافعی کے ہاں یہ قسم لغو ہے اور امام اعظم کے نزدیک یہ قسم ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں میرا یہ انکار صرف زبانی تھا، دل سے نہ تھا۔
چونکہ یہ کام لڑکپن میں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جانے کا حکم نہ دیا، بلکہ نہایت ہی نرمی فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے، اور میں حکم کی تعمیل میں کام پر چلا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھیلنے والے بچوں پر گزرا تو کھیل دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچانک آپ نے پیچھے سے میری گردن پکڑی۔ یہ گردن پکڑانا انتہائی پیار و محبت سے تھا۔ کفا گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں اور اگلے حصے کو حلقوم کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پیچھے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں کہیں لفظ ضاحکہ آتا ہے وہاں تبسم مراد ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہ لگایا۔ لفظ انس کو انیس فرمانا تصغیر کے لیے ہے، انیس، اور یہ بھی محبت کے لیے تھا۔ نام بگاڑنا مراد نہیں، جیسے ہمارے ہاں اکرام سے کامی یا سلیم سے سیمی کہا جاتا ہے۔ یا غلام جو گامو، غلام تو گلہ، کل تو نام، میں نے عرض کیا ہاں۔ یہ ہے اپنے ارادے کا اظہار، یعنی میں نے صرف زبان سے انکار کیا تھا، جانے کا ارادہ اس وقت ہی تھا۔ چنانچہ عرض کیا یا رسول اللہ میں حکم کے مطابق جا رہا ہوں۔ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਹੋ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਵੇਖਣ ਖਲੋ ਰਹੇ تو دیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ حضور نے میں انس کو گلے آیا کوئی نہیں، حضور آپ تشریف لائے گئے، پیچھے پیچھے ویکھیا انس کو چھوڑا میں کھڑو کے کھیڈ میں بیٹھ پیچھے کے پورا جو حج کے دم لے دوڑی کو فرمایا انیس کو پیار لفظ ہے، اے چھوٹے انس میں تیری کدھر گلیا